بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنن ابی داود میں امام ابو داود سلیمان جلد دوم سوات 8707 اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ داماد مصطفیٰ حضرت علی شیر خدا مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خوبصورت جوان لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ شور مچا رہی ہے کہ میں بے قصور ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی شیر خدا نے ان لڑکوں کو روکا جو کہ اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور پوچھا، اس لڑکی کو ایسے کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی نے بدکاری کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت لگا کر اس لڑکی کو سنگسار کرنے کا حکم صادر کیا ہے، تو ہم لوگ اسے رجم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، اس مرد کا کیا بنا جس نے اس لڑکی سے بدکاری کی ہے؟ تو وہ لڑکے عرض کرنے لگے، وہ ابھی قید میں ہے، اس کو اس لڑکی کے بعد سنگسار کیا جائے گا۔ شیر خدا جلال میں آ گئے اور ان لڑکوں سے اس لڑکی کو رہا کر دیا اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے جانے دو۔ وہ لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ڈر گئے اور لڑکی کو رہا کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت علی نے اس عورت کو جس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا اس سے چھڑوا لیا اور ہمیں ڈانٹا بھی اور بھگا بھی دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر یہ کام حضرت علی نے کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ ساری عدالت حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لوگ تو خوش تھے کہ آج تو عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب کی ضرور تلخ کلامی ہوگی، کیونکہ حضرت علی نے اس بدکار لڑکی کو چھوڑ دیا تھا جسے خلیفہ وقت حضرت عمر نے سنگسار کرنے کی سزا سنائی تھی۔ خیر، جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے علی، کیا بات ہے؟ تم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں اور ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو ابھی بالغ نہ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد سنا ہے۔ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اس نے اس لڑکی کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے اس لڑکے کو جو ابھی قید خانے میں قید تھا، جسے لڑکی کو سنگسار کرنے کے بعد سنگسار کیا جانا تھا، فوراً طلب کیا اور سختی سے اس سے پوچھا گیا تو وہ لڑکا کہنے لگا، ہاں، یہ لڑکی اس وقت دورہ کی حالت میں تھی جب میں نے اس سے بدکاری کی، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جلد ہی سنگسار کر دیا گیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔